جہانگیر ترین کا جو پلان ہے یہ آپ کو میں بریکنگ دے رہا ہوں. پریشر گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا, اس کے سربراہ فواد چودھری ہوں گے. جو -1 والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی نہ صرف یہ ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے بلکہ اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. میں اب سیاست سے فی الحال بریک لے رہا ہوں, تو وہ بریک کیا وہ صرف 1 ہفتے کا تھا یا 2 دن کا تھا؟ اپنی پارٹی کے نام کو بھی تقریباً فائنل کر لیا ہے. 3 نام تھے زیر غور. شاہ محمود قریشی جس پارٹی میں اس وقت ہیں اور وائس چیئرمین کے عہدے پر ہیں, تو وہ اس عہدے کو اور پارٹی کو چھوڑ کر ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں اور وہ ان کو 1 گھنٹے کے اندر اندر رہا کروا لیں گے. السلام علیکم ویورز. رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی اور بیورو چیف کامران بھائی. ویورز, کل اڈیالہ جیل کے سامنے فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. وہاں پہ کچھ اور بھی سابقہ حکومت کے عہدیداران موجود تھے, اور یہ پریس کانفرنس سرپرائزنگ اس لیے تھی کیونکہ فواد چودھری نے جب پچھلی اپنی پارٹی جو انہوں نے چھوڑ دی تھی, اس کو خیر بات کر دیا تھا, انہوں نے ایک سینس میں سیاست سے بھی جو ہے نا کنارہ کشی کر لی تھی. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو تھا کہ یکدم جو ہے فواد چودھری کا منظر عام پر آنا, وہ بھی اڈیالہ جیل کے سامنے, اور انہوں نے جیسچر یہ شو کیا کہ ہم جی ملاقات کر کے آئے ہیں شاہ محمود قریشی سے. انٹرسٹنگ ٹو نو کہ شاہ محمود قریشی خود بہت ڈیفیکلٹی فائنڈ کریں اپنی ہی فیملی سے ملنے کے لیے, تو فواد چودھری کس طرح ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. خیر یاسر بھائی, اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ شکریہ عمر. ایسے ہے کہ واقعی کل میرے لیے تو بینگ اے جرنلسٹ ایک شاکنگ نیوز تھی, کیونکہ کچھ روز قبل یہی لوگ جو ہیں فواد چودھری, عمران اسماعیل, محمود مولوی, انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان کیا. جبکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں قیدی ہیں, ایم پی او کے تحت وہ اندر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک قیدی سے ان کے اہل خانہ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں, اور یہ سابقہ ایک پارٹی کے عہدیدار ہیں اور اعلیٰ کریم عہدیدار رہ چکے ہیں. مطلب اس میں سابق گورنر بھی تھے, فیڈرل منسٹر تھے, ساتھ محمود مولوی تھے, عامر کیانی نے بھی آنا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا آنے سے. پھر ان کو ایکسیس دیا گیا اندر. تقریباً میرے جو سورسز ہیں انہوں نے کہا تقریباً 2 گھنٹے تک ان کی ملاقات جاری رہی. اس ملاقات کی جو اندر سے جو ہمیں جو معاملات مجھے جو ملے وہ یہی تھے کہ شاہ محمود قریشی جس پارٹی میں اس وقت ہیں اور وائس چیئرمین کے عہدے پر ہیں, تو وہ اس عہدے کو اور پارٹی کو چھوڑ کر ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں اور وہ ان کو 1 گھنٹے کے اندر اندر رہا کروا لیں گے. دیکھیں یہ بہت بڑا میسج ہے. پھر اس کے بعد جب فواد چودھری باہر آتے ہیں تو اس کے بعد میڈیا سے وہ ٹاک کرتے ہیں. میڈیا سے وہ کیا ٹاک کرتے ہیں, یہ ہمارے ویورز کے لیے انتہائی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کے پی کی قیادت کے جو کریم عہدیدار ہیں یعنی پرویز خٹک, اسد کیسر, عاطف خان اور شہرام ترقی, ان سے ان کے رابطے ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ ہم سے بیٹھیں, ملاقات کریں, اور یہی آفر کی ہوگی کہ آئیں ہم اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے, جس پر اسد کیسر سے بھی میرا رابطہ ہوا لیکن بات نہ ہو سکی. پرویز خٹک سے میں نے کئی بار رابطہ کیا, بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ بھی روپوش ہیں. البتہ میری عاطف خان جو کہ ممبر کور کمیٹی بھی ہیں اس پارٹی کے, ان سے میری بات ہو گئی, تو ان سے میں نے باقاعدہ یہی پوچھا کہ آپ سے رابطہ ہوا ہے, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ان سے فواد چودھری نے رابطہ کیا ہے اور ان سے ملاقات کی بھی آفر کی گئی ہے, اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں, اس کو جوائن کریں. تو انہوں نے پھر کہا کہ جو ان کے پارٹی کے قائد ہیں وہ وہی قائد ہیں تو وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں, اگر نہیں تو وہ یہ پارٹی چھوڑنے والے نہیں. عاطف سے جب اس بات کی انہوں نے تصدیق کر لی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو اسد کیسر نے ایک ٹویٹ کر کے تردید کر دی کہ ان سے فواد چودھری کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. پرویز خٹک آئی تھنک صاحبزادے نے بھی کی تھی ٹویٹ ریگارڈنگ دیٹ. پرویز خٹک نے بھی رات کو 1 بجے کی ہے, انہوں نے بھی تردید کی ہے, ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. دیکھیں یہ دونوں تحریک انصاف کے پی کے خاص کر فیڈرل لیول پر بھی یہ اعلیٰ قیادت کے اس میں آتے ہیں, لیکن عاطف خان بھی ہے, وہ بھی سینئر منسٹر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے کامران صاحب کے نوٹس میں ہے کہ کل رات 9 بجے عامر کیانی کی رہائش گاہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں فواد چودھری ہیں, عمران اسماعیل ہیں, محمود مولوی ہیں, جو نام میرے پاس آئے ہیں, اور عامر کیانی بھی یقیناً موجود ہیں.
انہوں نے باقاعدہ ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے. اب یہ پریشر گروپ جو ہے یا کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا یا اتحاد کرے گا یا خود الیکشن کے لیے میدان میں اترے گا, یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. ایک جانب تو فواد چودھری جو ہیں وہ جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ ہم علیحدہ کے لیے رکھ لیں گے, لیکن دوسری جانب رات کو انہوں نے پریشر گروپ بنانے کا فیصلہ کر لیا, اس کے سربراہ فواد چودھری ہوں گے, اور اب وہ پریشر گروپ آگے کیا کرنے والا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی ایک جانب آپ کچھ روز قبل کہتے ہیں ہم نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی سانحہ 9 مئی کے بعد, اور ہم نے اس پارٹی کو بھی چھوڑ دیا, اور دوسری جانب آپ پریشر گروپ بھی بنا رہے ہیں. یہ عجیب سی ایک پالیٹکس ہو رہی ہے جو کہ میرے لیے کم از کم انتہائی حیرانگی کا باعث بھی ہے. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی جو منظر عام سر کامران بھائی پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جس پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے ان کے چیئرمین نے ریسنٹلی ایک بات بھی کی تھی کہ ایف ایک سٹنگ ہو جاتی ہے کافی سارے لوگوں کی اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مجھے سائڈ پہ رکھنے کی, تو میں خوشی سے جو ہے نا سائڈ پہ ہو جاؤں گا فار بیٹرمنٹ آف پاکستان جو ہے. تو کیا یہ سگنلنگ نہیں ہے ایک طرف سے کہ اتنے سینئر عہدیداران سے ملاقات ہو رہی ہے جیل میں بھی یا سیکریٹلی, کہ کہیں جو پچھلی آپ کی حکومتی جماعت ہے اس کے اندر انٹرنل کو کی تیاری ہو رہی ہے؟ ہمارے ہاں ایک پالیٹکس میں نا جو ریسنٹ پالیٹکس ہے اس میں ایک بات جو ہے نا وہ جب بھی کوئی پارٹی کا کوئی لیڈر یا کوئی آپ کا ایسا رہنما یا حکمران جب وہ کوئی بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی بن جاتا ہے نا تو پھر وہاں پر ایک نیا فارمولہ جو ہے وہ فلوٹ کر دیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از -1 فارمولہ. یہ پہلے ابھی آپ جس پارٹی کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ دیگر پارٹیوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جی وہ ہمیں قبول نہیں ہے, اس کو بس نکال دیں تو یہ ہو جائے گا. -1 فارمولہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس وقت بھی یہی ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ صورت ہے جو اس وقت ہم زیر بحث جس کو لائے ہوئے ہیں, جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے, کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور جو آپ اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نے تو سیاست سے بھی توبہ کر لی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا بریک لے لیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے, میں نے کنارہ کشی کر لی ہے. لیکن ابھی یہ جو یاسر بات بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری ابھی 2 دن پہلے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اب سیاست سے فی الحال بریک لے رہا ہوں, تو وہ بریک کیا وہ صرف 1 ہفتے کا تھا یا 2 دن کا تھا؟ مطلب اس کو وہ تو کوئی بریک نہ ہوا نا, یہ تو کیجول لیو ہوتی ہے کہ جی آپ 1-2 دن کے لیے تو یہ جتنے لوگ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جی سیاسی وابستگی چینج کر رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یا نئی وابستگیاں, تو وہ ان کو ابھی سب کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب نے یو ٹرن لیا ہوا ہے. یعنی وہ جس طرف جا رہے تھے وہاں سے ان سب نے یو ٹرن جو ہے وہ لیا ہوا ہے. اب جب آپ یو ٹرن لیتے ہیں نا تو آپ کی ڈائریکشن بالکل چینج ہو جاتی ہے. آپ اگر مشرق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یو ٹرن کے بعد آپ کے سامنے مغرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ان کی بھی ڈائریکشن ان سب کی چینج ہو چکی ہے. اب انہوں نے نئی سامنے وہ دیکھنا ہے, وقت لگتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم, کوئی ابھی کہہ رہا ہے کسی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جی وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ قافلے کو جوائن کر لے, کوئی جو ہے وہ کنگز پارٹی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, کوئی جہانگیر ترین سے رابطے میں ہوتا ہے. اپنے کارڈ تو ہر کوئی پورا نہیں نہ کرتا, وہ شو کرتا. تو یہ اس وقت کے جو معاملات ہیں, یہ سیاست ہے اسی کا نام. میں اختلاف کروں گا یاسر سے جہاں انہوں نے کہا نا کہ جی میرے لیے حیرانی کی بات ہے, نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, یہ سیاست اسی کا نام ہے اور یہی کچھ ہوتا ہے سیاست میں. اسی طریقے سے وہ میرج آف کنوینئنس بھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ڈائیورس بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈائیورس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اٹس نارمل ود پولیٹیکل کلچر آف پاکستان, یہ ہمارا ہوتا ہے. مطلب دیز فیکٹرز آر دیز ویلیوز آر امانگ دا پولیٹیکل ویلیوز اینڈ پولیٹیکل نارمز آف آر پولیٹیکل کلچر. ہمارے اس میں یہ نارمز ہیں, یہ ہوتا ہے, ایسا چل رہے ہوتے ہیں کہ جی آج ان کے ساتھ ہیں کل ان کے ساتھ ہیں, وابستگیاں بھی چینج ہوتی ہیں, پارٹیاں بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور آپ کو وہ تو اس وقت جو سچویشن اس وقت یہ ہے, جو اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ سچویشن یہ ہے کہ جو -1 والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی نہ صرف یہ ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے بلکہ اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنا % یہ پروجیکٹ -1 جو ہے یہ اتنے % جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس کی اب فنشنگ ہو رہی ہے صرف.
اس پروجیکٹ کی. سیکنڈلی کہ یہ جو اب اس کے بعد جو اس کا الٹرنیٹو ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ملاقاتیں, ایک طرف وہ جہانگیر ترین ہیں, کاف لیگ والے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی زرداری صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں, اور زرداری جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. آپ نے جو ابھی بتایا تھا کہ جی ایک وہ کون سی انہوں نے اپنے ہی منسٹر کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے قادر پٹیل صاحب کو انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ جی یہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی وہ ہم سے, دس شوز کہ جی ہر کوئی پولیٹیکل اپنا جو وزن ہے, اپنی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے وہ اس کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے. تو زرداری صاحب کو مان ہے, اور ہے پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل انٹائٹی تو ہے نا, ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے. تو ابھی اس وقت اگر وہ پی ڈی ایم میں ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو الیکشن سے پہلے اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو نہ صرف یہ کہ انشور کرانا ہے بلکہ اس کو انکیش بھی کرانا ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے لیے اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ وہ اپنے منسٹر سے بھی پوچھیں گے, اور اس طرح کی اسٹرینج اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے آئیں گی. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل سین جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, جس میں سے آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جی ایک پرسنالٹی بھی مائنس ہو رہی ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ کالعدم کی طرف جا رہی ہے, مطلب لٹرلی نہیں تو وہ عملی طور پہ وہ اسی طرف ہو رہا ہے, اور جو باقی جو اس پلیٹ فارم کے اوپر سے جو بھی لوگ وہاں سے جمپ آؤٹ کر رہے ہیں وہ اپنا وہ ایک نیا سین جو ہے نا پولیٹیکل سین وہ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ یاسر بھائی جہانگیر ترین گروپ جو ہے ابھی ریسنٹلی نیوز میں یہی آ رہا تھا, اسلام آباد بھی آئے ہوئے ہیں, بعد میں انہوں نے لاہور چلا جائیے, ان کا فائنل آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اپنا جو پرانی جماعت ہے اس کی لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں, یا ایک علیحدہ گروپ کے طور پہ آ رہے ہیں, اور لگ کیا رہا ہے کس طرف ان کا سفر جا رہا ہے؟ دیکھیں عمر, ایسے ہے کہ جہانگیر ترین آج ہے جمعرات کا دن, تو وہ منگل کی شام سے اسلام آباد میں ہی ہے. اس شام سے ان کی جو اجلاس و میٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بالکل ٹاپ پر ہے. ان کی رہائش گاہ میں اس دن جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی, اور اب وہ باقاعدہ جہانگیر ترین کا جو پلان ہے, یہ آپ کو میں بریکنگ دے رہا ہوں اپنے اس پروگرام کے ذریعے, کہ جہانگیر ترین کا پلان یہ ہے کہ نیکسٹ ویک تک وہ پنجاب میں لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, جس میں ان کا ٹارگٹ ہے سابقہ جو پارٹی ہے ان کو چھوڑ کے وہ باقاعدہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو جوائن کریں گے. اور اس جلسے میں ان کا ٹارگٹ ہے 100 سے زائد لوگ جن کا تعلق کے پی کے سے بھی ہے اور پنجاب سے بھی ہے, وہ باقاعدہ جوائن کریں گے جہانگیر ترین گروپ کو, جہانگیر ترین کو. انہوں نے اپنی پارٹی کے نام کو بھی تقریباً فائنل کر لیا ہے. 3 نام تھے زیر غور, مسلم لیگ جناح, ایک تھا نظریاتی, اور اس کے بعد ہے پاکستان انصاف پارٹی, پپ جس کو کہتے ہیں. میری جہاں تک ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں وہ پپ یعنی پاکستان انصاف پارٹی کے نام پر حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور کسی بھی ہوگیا اناؤنس ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں اناؤنسمنٹ جو ہوگی وہ نیکسٹ ویک جلسے کی ہوگی. اس جلسے میں ایسے ہے کہ کچھ ایسے چہرے ہیں وہ تو منظر عام پر ہیں, جیسے کل فردوس عاشق اعوان نے بھی ملاقات کی, اورنگزیب سے تعلق رکھنے والے سابقہ ایم این اے جی جمال نے بھی ملاقات کی, مانسیرہ سے جو زرگل ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی. باقی جو اہم شخصیات ہیں جن کو 2018 میں ٹکٹ دیے گئے تھے جہانگیر ترین کے کہنے پر, وہ ارکان بھی موجود ہیں جو کہ سابقہ کے پی کے یا پنجاب حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, وہ بھی منظر عام پر آنے والے ہیں. ان کے نام ہیں, لیکن وہ کچھ کمٹمنٹس ہماری ایسی ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں, لیکن آپ کو میں نے پارٹی کا نام بتا دیا ہے. اور نیکسٹ ویک ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ جو جلسہ کریں اس جلسے میں اپنا منشور لائیں سامنے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, جو جہانگیر ترین کی نااہلی کے حوالے سے جو پیٹیشن اور جو الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, لیگل ٹیم, اور وہ باقاعدہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جہانگیر ترین کو اس حوالے سے رپورٹ بھی کرے گی. یعنی جہانگیر ترین یہاں پر اپنی جو ان کا نااہلی کا کیس چل رہا ہے اس کو بھی کلیئر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اندرون خانہ جہانگیر ترین جو ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں پریشر گروپ جو بنا ہے, کیا یہ پریشر گروپ بھی جہانگیر ترین کے کہنے پہ بنا ہے؟ کیونکہ فواد چودھری تو مکمل ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, جب انہوں نے وہ سابقہ پارٹی چھوڑی نہیں تھی تب سے وہ ان ٹچ ہیں, تو اب تو وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں. یعنی مطلب ایک عجیب سا صورتحال بن رہی ہے. تو اس لیے جہانگیر ترین جو ہیں بہت بڑی ایک بریکنگ دینے والے ہیں. آج بھی ان کی رہائش گاہ میں ابھی بھی ایک کے پی کے سے آئے ہوئے ایک وفد کی ملاقات جاری ہے, اور کیونکہ وہ وفد جو ہے وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرنے والا ہے اسی جلسے میں
تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے 2 دن انہوں نے یہاں پر انتہائی مصروف گزارے ہیں. آج رات شام کے بعد وہ چلے جائیں گے لاہور. دوبارہ سے وہ کاف لیگ سے بھی ملاقاتیں کریں گے. آپ نے دیکھا سردار رانا جو الیاس ہیں, تنویر الیاس, وہ بھی کاف لیگ جوائن کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کاف لیگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے, جبکہ جہانگیر ترین اور ان کے جو حامی ہیں جو اس وقت ان کو جو جوائن کریں وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی تشکیل دیں. اب یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. اس میں ایک چیز میں اگر ایڈ کروں نا, جہانگیر ترین سے جتنی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں اور ان کے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کنگز پارٹی جو ہے وہ ان کی قیادت میں بنے گی, تو یہ شاید جو ہے نا ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے شاید شاہ محمود قریشی جو ہے نا ان کی رہائی میں بھی دیر ہو رہی ہے, یا ان کو قائل کرنے میں دیر ہو رہی ہے, یا وہ ان کا ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی کا پچھلی جو ان کی پارٹی تھی اس میں وہ ہی واز سینئر, ہی واز وائس چیئرمین, ہی واز وائس چیئرمین, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نمبر 2 جو پوزیشن تھی ان کی وہ تھی اس پارٹی میں. تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو -1 کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا جو امیڈیٹ نیکسٹ ہوتا ہے وہ یہ سارے فارمولے دیکھیں, یہ جو ہے نا ہماری سیاست میں آپ کو ملیں گے, -1 بھی اور +1 بھی. تو وہ اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے ایک چیز. اور آپ کو مطلب ہمیں اس چیز کا ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پر, میں یاسر اور آپ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جہانگیر ترین نے آج اپنی رونمائی جو ہے وہ کروا دی ہے جنا ہاؤس میں جا کے, اور اب کے بعد جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پرندے جو ہے نا وہ اڑ کے وہ وہاں پر ان سے ملیں گے جا کے. اور آج دیکھ لیجئے 1 ہفتہ پہلے جو بات ہوئی تھی ایگزیکٹلی وہی انہی لائن پر جو ہے نا وہ بات چل رہی ہے. جی بالکل. اور ویوز یہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کافی بڑی نیوز دے رہے ہیں ریگارڈنگ جو پپ پارٹی ہے, موسٹ پرابلی اس کا نام شاید انہوں نے یہی چوز کیا ہوگا, اور کنگز میکر پارٹی جس کا کامران بھائی کافی عرصے سے ذکر کر رہے ہیں کہ سیاست جو ابھی ہونے چلنے والی ہے اس میں جہانگیر ترین کی پارٹی کا کافی ایک رول ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی کہ آگے پاکستان کی سیاست میں کیا پڑا ہوا ہے, اور کیا فارمر جو آپ کی جماعت ہے جہاں سے لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں وہ یہ سروائیو کر پائے گی, یا ایک اور نئی زندگی ہے اس کا آغاز ہوگا. خیر, رپورٹرز بیٹھک سے عمر وقار, یاسر بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.